ایک ہے آب زمزم. کیا آپ کو پتا ہے عبد المطلب کے زمانے سے پہلے آب و زمزم کا نام و نشان نہیں تھا, ختم ہو گیا تھا. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آب و زمزم, یہ ختم ہو گیا تھا. اٹ واز انڈر گراؤنڈ, کسی کو نہیں پتا تھا یہ کدھر ہے. اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جب عبد المطلب نے کہا نا کہ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ, تو اللہ تعالیٰ حمایت کرنے والا ہے. بس آپ کا, ہمارے پاس تو آج کل عبد المطلب کے لیول کا بھی یقین نہیں ہے. ایام جاہلیت میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی دی جاتی تو کیا کرتا؟ وَلَّ وَجْهُ مُسْوَدًّا, اس کا منہ کالا ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ اپنا غصہ چھپاتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین, اما بعد. اب آتے ہیں الجزیرہ العربیہ فی عصر الجاہلی, یعنی جو جزیرہ عرب تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ان کی کیا حالات تھی. سب سے پہلی بات جو ہے اس میں, جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ جزیرہ عرب میں عصبیت, قبلیت اور اسی طرح شراب کا کثرت سے, یعنی شراب ایک عام یعنی مشروب سمجھا جاتا تھا, اور ہر کوئی اس میں, یہ نہیں کہ نیک لوگ نہیں پیتے, اس طرح نہیں تھا, ہر کوئی پیتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور بلکہ عرب نے باقاعدہ شراب کے اوپر ایسے ایسے اشعار کہے ہیں کہ اگر ایک عام آدمی وہ اشعار پڑھے تو اس کا دل کرتا ہے پینے کا, اللہ معاف کرے, سچ میں ایسے ہیں. اور بلکہ ایک PhD تھیسس ہے اس پہ, الشعر فی الخمر, یعنی جو شراب کے اوپر عرب کے اشعار, اس کا تجزیہ, اس کے پیچھے ان کی مینٹلٹی, ان کی پوری سائیکلوجی اشعار میں ہوتی ہے نا. اور اسی طرح عرب میں جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا, کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, وہ ابھی آگے بھی آئیں گی, لیکن جو نیگیٹیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں اس میں جوا بڑا عام تھا. لیکن ان میں سے ان کو پتہ تھا کہ یہ غلط ہے, اس لیے جب انہوں نے کعبہ کو بنانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اس میں جوا کا پیسہ اور حرام کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے جو کعبہ بنا ہے وہ اس طرح نہیں بنا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا, کیونکہ حلال پیسے کم ہو گئے تو انہوں نے اس کو آدھا بنا دیا اسکوائر میں, ٹھیک ہے نا. اس لیے جو آپ لوگ ماشاءاللہ سعودیہ میں گئے تو کعبہ کے سائڈ پہ وہ حجر اسماعیل جو ہے نا, یہ کعبہ کے اندر ہے اصل میں, لیکن کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چھوڑ دیا بعد میں, تو صحابہ نے بھی اس کو اسی طرح چھوڑ دیا. اسی طرح جوئے کے علاوہ سود خوری, سود بھی بڑا عام, یعنی مشرکین مکہ اور عرب میں عصر جاہلی میں سود بھی بڑا عام تھا. اور اسی طرح وہ لوگ زندہ بیٹیوں کو گاڑ دیتے تھے, جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں وعد البنات, ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ یہ اکثر عرب کے قبائل میں یہ موجود تھا. اس کی کئی وجوہات تھی, غیرت کے نام پر کہ کل کو یہ کوئی نعوذ باللہ برے کام نہ کرے, اس لیے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے قبائلی علاقوں میں غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں. اب اس کی حقیقت کیا, اس میں نہیں جاتے ہم. اسی طرح جو یعنی بیٹیوں کو نعوذ باللہ یا لڑکیوں کو اس لیے وہ زندہ گاڑ دیتے تھے کہ کل کو یہ ہمارے لیے کوئی عار یا ہمارے عزت پر حرف آنے نہ دے, کیونکہ عربوں کے نزدیک ان کی جو عزت, ان کے قبائل کا نام, یہ ایک انداز میں قبلیت اور عصبیت کی انتہا تھی. یعنی somehow they used to worship their caste, یعنی ان کے نزدیک ان کا جو قبیلہ ہے وہ نمبر 1 ہے, وہ ان کا خدا ہے ایک انداز میں. یعنی اس قبیلے کے لیے وہ اپنے بچوں کو بھی ختم کر دیتے تھے کہ میرے قبیلے کے بارے میں یعنی اس طرح نہ ہو. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ وَهُوَ كَظِيمٌ. ایک اور آیت میں ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ, یعنی اگر جاہلیت میں ایام جاہلیت میں کسی کو بیٹی کی خوشخبری سنائی دی جاتی تو کیا کرتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا, اس کا منہ کالا ہو جاتا. وَهُوَ كَظِيمٌ, اور وہ اپنا غصہ چھپاتا. یہ ایام جاہلیت میں یعنی اس طرح ہوتا تھا, اور وہ اس عار کی وجہ سے بیٹیوں کو نعوذ باللہ زندہ گاڑ دیتے تھے, اللہ معاف کرے. وی کین ناٹ امیجن دس. لیکن اس کے بعض اثرات ہمارے بھی جاہلیت میں, ہمارے بھی ماشاءاللہ ملکوں میں ایسے پائے جاتے ہیں
کچھ لوگوں کو اگر بیٹیوں کی خوشخبری ملے ان کا منہ کے اوپر 12 بج جاتے، خوش نہیں ہوتے. بیٹے ہو تو بڑے بنگڑے اور ڈول مالتے ہیں اور مٹھائی بانٹتے ہیں، بیٹی ہو تو خاموشی سے کوئی ایسے کوئی خوشی مسرت کا اظہار ہی نہیں کرتے، ایسے کہ کوئی بوجھ آ گئی ہے، ایسے کوئی لعنت آ گئی. یہ وہی جاہلیت کی طرح ہے. اس طرح بالکل نہیں ہونا چاہیے. بلکہ یہی بیٹیاں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کسی یعنی 1 بیٹی 2 بیٹی 3 بیٹیوں کو پال پوس کر بڑا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجتا ہے. جنت کی اس کے لیے گارنٹی ہے. اب بتائیں کیا یہ بیٹوں کے لیے ہے یہ گارنٹی؟ نہیں، بیٹیوں کے لیے. تو یہ یاد رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیسے ان کی محبت، الفت، مودت تھی، وہ آپ کے سامنے ہے. ایک اور بات، جاہلیت میں صرف بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے بلکہ وہ بیٹوں کو بھی قتل کرتے تھے، لیکن عار اور عزت کی وجہ سے نہیں بلکہ فقیری کی وجہ سے. جیسے قرآن میں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو فقیری کے ڈر سے قتل نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا. لیکن کفار قریش یہ کیا کرتے تھے، وہ کبھی کبھی جو سمجھتے ہیں نا کہ یہ جو بیٹا آ گیا اب اس کو مجھے پال پوس کے بڑا کرنا پڑے گا، اس سے اچھا اس کو ہم ختم کر دیں. آج کل بھی اس کا ایک ماڈرن طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ ابورشن. ویسٹرن کنٹریز میں تو لیگل ہو چکا ہے. ہمارے ادھر بھی بعض نام نہاد فیمنسٹ آواز اٹھاتے ہیں ابورشن کی. یہ وہی چیز ہے. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بس اب آپ اس کو انگلش مسالہ ڈال دو، ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا ٹیکا لگا دو تو وہ کام ہو جائے گا. لیکن دس از آلسو رانگ. ہاں، شریعت نے کچھ جگہوں پر اگر کچھ گنجائش دی ہے تو اس میں تفصیل ہے، ناٹ اس طرح کھلم کھلا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے مختصراً میں نے یعنی عصر جاہلی میں جو ہوتا تھا. اور اس کے بعد ہم ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرشین امپائر میں پیدا نہیں کیا، ادھر نہیں بھیجا، رومن امپائر میں نہیں بھیجا، یا ہندوستان میں نہیں بھیجا؟ آج کل کے ایتھیسٹ یہ سوال اٹھاتے ہیں نا، عرب میں بھیجنے کی کیا اس میں حکمت یا کیا خصائص تھی؟ تو اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں. جیسے کہ پہلے ہم نے بتایا کہ پرشین امپائر، رومن امپائر اور اہل ہند میں مختلف مذاہب اور مختلف ادیان موجود تھے جن کے باقاعدہ عقائد تھے. لیکن عرب میں اس طرح کوئی خاص ان کا یعنی دین نہیں تھا سوائے دین ابراہیمی. اور اس میں مثلا کچھ وجوہات جو ہیں، نمبر 1 کہ وہ اکثر عرب فطرت پر تھے، اور وہ بڑے ان کے جو اکثر وہ صحرا کے قریب ایک بدون لائف سٹائل، جیسے ہم پنڈ والی دیسی، بالکل صحراوی زندگی علی الفطرہ، دے آر ویری کلوز ٹو نیچر. ٹھیک ہے نا. اسی لیے اور اسی طرح وہ ول پاور کے لحاظ سے بھی بڑے ارادے والے تھے، بڑے عزیمت والے. حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمرو کے ساتھ معاہدہ طے کیا صلح حدیبیہ میں، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ھذا ما قاض علیہ محمد رسول اللہ. تو عمرو ابن سہیل نے کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو رسول اللہ ہے تو ہم ایسے تھوڑی بیٹھتے، یہ مٹاؤ. اس سے کیا پتہ چل گیا؟ یعنی وہ ارادے والے، وہ ایسے چھوڑنے والے نہیں. دوسری جو حکمت ہے کہ ان کا جو برین تھا نا وہ بلینک چیک تھا، اس میں کوئی فاسد عقائد یا آئیڈیالوجیز یا کریڈ یا اس طرح کے ڈاکٹرین نہیں تھے. اس میں کوئی عقیدہ یعنی مثلا عیسائیت میں ہے، یہودیت میں ہے، ہندوازم میں ہے، ان کے پاس اس طرح نہیں تھا. سو جیسے میں کہتا ہوں یعنی فریش چکن، یعنی ان کا برین واش نہیں ہوا تھا. تو اٹس ویری ایزی کہ ان کے دماغ میں یا ان کے دلوں میں یہ عقیدہ یا یہ اسلام کی باتیں پیدا کی جائیں. اور اسی طرح تیسری جو وجہ حکمت جو علماء نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ وہ ریئلسٹک تھے، وہ بہت زیادہ واقعی لوگ تھے. وہ لوگ یہ نہیں کہ ڈریم میں جیتے تھے یا خوابوں میں نہیں، وہ لوگ ہر چیز کو ریئلٹی میں دیکھتے تھے،
ہر چیز کو پریکٹیکل ایکسپیکٹ سے دیکھتے تھے، اور وہ یعنی چیزوں میں یعنی ہلکا پن کے قائل نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. اور حتیٰ کہ ان کے اندر سیریسنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، سیریسنس بھی انتہا کی. حتیٰ کہ جب اوس اور خزرج نے یعنی مدینہ کے جو قبائل ہیں اوس و خزرج، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد اور پیمانہ اور بیعہ عقبہ کہتے ہیں، بولتے ہیں بیعت کرنے جب آئے، تو بیعت کرنے سے پہلے جو سردار تھے عباس ابن عبادہ النضر الخزرجی، وہ کہتے ہیں یا قوم هل تعرفون على ما تبايعون الرجل، اے قوم کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ تم اس بندے کے ہاتھ پہ کس بات پر بیعت کر رہے ہو؟ آر یو گائز سیریس؟ کیا تم لوگ اس کی سیریسنس کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، انہوں نے کہا انتم تبایعونہ علی الحرب مع الاحمر والاسود من الناس، تم اس بات پر بیعت کر رہے ہو کہ ہر بندے کالے لال ہر کسی کے ساتھ تم نے جنگ کرنی. تو انہوں نے پھر کیا کہا؟ انہوں نے کہا فما لنا بذلک یا رسول اللہ، ہمارے لیے اس میں کیا ہے اے رسول اللہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکم الجنہ، تم لوگوں کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. تو انہوں نے بولا آئے اپنا ہاتھ لائے، ہم بیعت کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ سیریس واز عرب، عرب کتنے سیریس تھے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اور اسی طرح عرب میں بعثت کی اور کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو اس زمانے کے ماڈرن لائف سٹائل سے بہت دور تھے. وہ گاؤں میں صحرا میں رہنے والے لوگ تھے. وہ بیزنطی امپائر، رومن امپائر، پرشین امپائر کے جو سیولائزڈ جو قوم ہے، اور اس زمانے کے ماڈرنٹی کے اثرات ان پر نہیں تھے. تو جتنا بندہ اس سے دور ہوتا ہے اتنا وہ اس چیز کے قابل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح عرب کے یعنی بعض علماء نے یہ بھی ذکر کیا کہ وہ کھرے لوگ تھے. ہاں دے آر، ہاں یہ ہے اس، دیکھیں ہم نے ہر قوم کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عرب کے میں نے آپ کو کچھ معیوب باتیں بتائی کہ وہ کس طرح ان میں مفاسد تھے، کیا مسائل تھے، ان میں اچھائیاں یہ تھی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کی وجہ کیا ہے کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کروں. اس میں سے یہ ہے کہ وہ اہل صدق تھے، اہل کرم تھے، اہل سخاوت تھے. ایام جاہلیت میں بھی ہاں وہ سائڈ پہ ڈاکہ بھی مارتے تھے، یہ نہیں کہ، لیکن وہ یہ بھی کرتے تھے، ان میں یہ موجود تھا، ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہ ہم ان کو بالکل ہی دودھ کا دلہا بنا کے پیش کریں. جاہلیت میں عرب میں کئی مسائل تھے. اسی طرح جو اہل عرب تھے وہ جنگجو قوم تھے، دے آر واریئرز. ہاں ہماری طرح برگر نہیں تھے وہ، ہاں وہ واریئر تھے، وہ جنگجو قوم تھے، سخت قوم تھے وہ. ہاں اسی لیے یعنی اور وہ جب کرنے پہ آئے تو اپنی جان بھی گوا دیتے تھے. قبیلے کے لیے لڑنا ہو 40 سال لڑتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس لیے لڑ رہے ہیں. 40 سال سے جنگ چل رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیوں لڑ رہے ہیں، بس لڑائی ہے، قبیلے کے لیے لڑ رہے ہیں، قبیلے کے لیے مرنا ہے. اب سوچو اگر یہی قوم اللہ کے لیے لڑے تو پھر what they will do. اور وہ ہم آگے دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو تیار کیا جنہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے نفس کو ختم کر دیا. اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب جو ہے وہ فریڈم کے قائل تھے، وہ غلامیت اور سلیوری سے بھاگنے والے لوگ تھے، وہ آزاد پسند لوگ تھے. یہ بھی ایک صفت ہوتی ہے کیونکہ آج کل ہمارا جو مائنڈ ہے اس سے کھیلا جاتا ہے، اور ماڈرن سلیوری کے اثرات یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھ گئے کہ بس ٹھیک ہے یہ سسٹم چل رہا ہے اسی میں چلتے رہے. عرب ایسے نہیں تھے، عرب آزاد پسند قوم تھے اور جنگجو قوم تھے. اسی لیے یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم میں بھیجا اور ان کو چوز کیا اسی وجہ سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ان مؤمنوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجا انہی کے اندر سے، انہی میں سے جو ان کے اوپر آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور ان کا
اور اس سے پہلے تم لوگ کھلے گمراہی میں تھے، لفی ضلال مبین۔ اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے وہ سب سے اولا، سب سے اکمل، سب سے بہترین نسب، دنیا میں اس طرح کا نسب نہیں پایا جاتا، خیر البشر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی نسب نامے میں جو اشخاص ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے، لیکن جو ثابت نسب ہے، صحیح بخاری اور اجماع ہے جس کے اوپر، وہ جو آپ کے سامنے ہیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ یہ جو نسب ہے اتنا، یہ ثابت شدہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس پر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اجماع ہے، اس پر اجماع ہے۔ اس سے آگے جو نسب ہے حضرت آدم تک جو جاتا ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں مختلف، المہم لیکن ادھر تک ثابت ہے اور صحیح ترین نسب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ بعثت من خیر قرون بنی آدم قرنا فقرنا، ہر نسل میں بہترین جو نسل ہے اس میں سے میں ہوں، اور اس میں سے بہترین نسل میرا نسل ہے، میری قوم، میرا قبیلہ، ٹھیک ہے نا۔ حتی کنت من القرن الذی کنت منہ، حتیٰ کہ اس قوم، اس قبیلے میں مجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو سب سے بہترین، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے جب ہرقل عظیم الروم، جو رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا، اس نے جب ابو سفیان سے پوچھا، پچھلی نشست میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ابو سفیان کا قصہ، جب وہ رومن امپائر نے ان کو بلا کے پوچھا، امپیریئر نے، کہ یہ جو تمہارے عرب میں نبی آئے وہ کون ہے، تو اس امپیریئر نے کیا پوچھا ابو سفیان سے، حالانکہ اس وقت حضرت ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، کہا کہ اس کا نسب کیسا ہے تمہارے قوم میں؟ تو کیا کہا ابو سفیان نے؟ کہا ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے ہاں ایک بڑے نسب والا ہے، ایسا ویسا للو پنجو نسب نہیں ہے، ہائی لیول کا نسب ہے، کیونکہ یہ بھی اس زمانے کے حساب سے اس کا بڑا مقام ہوتا تھا، اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، کیونکہ وہ قبائلی علاقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان اللہ اصطفى کنانہ من ولد اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو اسماعیل کے اولاد میں سے چوز کیا، اور واصطفى قریشا من کنانہ، اور قریش کو کنانہ کے اولاد میں سے چوز کیا، اصطفاء کیا، اختیار کیا، اور واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چوز کیا، اس کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور مجھے بنی ہاشم میں سے چوز کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس قبیلے کو چنا، ایک خاص طور پر یہ نسب نامہ چنا، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ سب سے بہترین اور سب سے پاک، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ ایک روایت ہے دلائل النبوہ کی، جس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تک جتنے بھی میرے نسل میں میرے باپ دادا ہیں، سب پاک نکاح سے ان کی تولد ہوئی ہے، ان کی ولادت ہوئی ہے، اس میں کوئی بھی ایام جاہلیت کے زنا کے کوئی آثار نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی نیکسٹ لیول آف پیورٹی، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس زمانے میں ایام جاہلیت میں، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، زناکاری عام تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے نسب نامے کو اس طرح محفوظ کیا کہ اس میں ذرہ برابر بھی حرام کا ایلیمنٹ نہیں ہے، بلکہ پاک در پاک یہ نسل چلتی آ رہی ہے، اور اسی پر ہمارا اجماع ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کی فیملی تھی، جس کو ہم بنو ہاشم کہتے ہیں، اس میں جو ہاشم ہے اور اس کا نام ہے عمر، اور وہ بڑا
ویلتھی آدمی تھا. اور ہاشم جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ الرفادۃ والسقایۃ. یہ کیا ہوتا ہے؟ عرب کے زمانے میں کعبہ کو بھی ایک مقام تھا، اس زمانے میں بھی حجیج آتے تھے. تو ہاشم کیا کرتے تھے وہ اور ان کے قبیلے والے باقاعدہ حاجیوں کے لیے کھانا، پانی، اور پانی کا بھی ایسا ویسا پانی نہیں بلکہ پانی میں کشمش کو ملا کے تھوڑا مٹھاس پیدا کر کے پیش کرنا، یا کھجور کو ملا کے اس کو پیش کرنا. حتیٰ کہ ہاشم کو ہاشم کس لیے کہا گیا؟ لِأَنَّهُ حَشَمَ الثَّرِيدَ. ثرید آپ میں سے جو عرب میں رہے ان کو پتہ ہے ثرید کیا ہوتا ہے. ثرید کیا ہوتا ہے؟ ثرید وہ باقاعدہ گندم کو یا جو کے آٹے کو ملا کے اس میں دودھ ڈال کے اور گوشت ڈال کے ایک انداز میں بنا کے پیش کرتے، اس میں دیسی گھی ڈال کے. یہ باقاعدہ جو ہے ہاشم یہ کیا کرتے تھے کس وقت؟ حاجیوں کے لیے. اور اسی طرح ہاشم کے متعلق یہ بھی ہے کہ انہوں نے قریش کی جو ٹروپس یا ٹرپس جاتے تھے، تجارتی ٹرپس گرمیوں اور سردیوں میں انہوں نے شروع کی. جو ہم نے لإیلاف قریش کیا ہے؟ رحلۃ الشتاء والصیف. یہ قریش نے جو شروع کیا وہ انہوں نے شروع کیا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب ہاشم وہ شام جاتے تھے تجارت میں تو ادھر انہوں نے شادی کی سلمہ بنت عمرو جو بنی عبد نجار یعنی راستے میں ہے، قریش کے قبیلے سے نہیں ہے بلکہ ایک اور قبیلے سے ہیں، ان سے شادی کی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا نوازا جس کا نام تھا شیبہ. ہاں، اور ہاشم کے جو بیٹے ہیں شیبہ وہ موجود تھے. اتنے میں جب ہاشم وہ وفات پانے لگ گئے تو جب وہ وفات پائے تو انہوں نے وصیت کی اپنے بھائی عبد المطلب کے لیے. ہاں، عبد المطلب کے جو وہ ہیں المطلب، ٹھیک ہے، ان کو دی. تو مطلب نے بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رکھا. جب ہاشم کا بیٹا بڑا ہوا تو انہوں نے بولا یہ اب بڑا ہو گیا، اب تم ذمہ داری سنبھالو. ان کو لے کے آئے تو قریش نے اس پر بھی آواز اٹھائی کہ یہ دیکھو تم کس کو لے آئے، کیونکہ وہ مکہ میں نہیں ہوتے تھے ہاشم کو. تو اب مطلب نے کہا ویحکم انما هو ابن اخی ہاشم قدمت به من المدینہ. ہاں، تم لوگوں کے اوپر ہلاکت ہو جائے، یہ تو میرے بھائی کا بیٹا ہے جس نے مجھے یہ ریاست سیادت دی ہے، اس کو میں لے کے آیا ہوں مدینہ سے. ٹھیک ہے نا؟ تو تم لوگ اس کو کچھ کہتے ہو. پھر المطلب ابن عبد مناف وہ وفات پا گیا. ٹھیک ہے نا؟ وہ وفات پا گیا. تو پھر اس کے بعد جو ہے کون وہ بنا؟ عبد المطلب. عبد المطلب نے وہ ذمہ داریاں اٹھائیں جو ان کے آباء و اجداد کے پاس تھی، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کام مزید اس میں اضافہ کیا، حتیٰ کہ ان کی سخاوت کی وجہ سے ان کو یہ کہنا شروع ہو گئے شیبۃ الحمد. شیبۃ الحمد کا کیا مطلب ہے؟ سارے لوگ تعریف کر رہے ہیں ان کی. اور ایک اور ان کا نام مشہور ہو گیا الفیاض، یعنی سخاوت میں انتہا. ٹھیک ہے نا؟ حتیٰ کہ وہ مکہ کے حشرات الارض، بلیوں اور پرندوں تک کو یہ طعام اور کھانے پینے کی اشیاء پیش کیا کرتے تھے. حتیٰ کہ یعنی بعض روایات میں ہے کہ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جاء حسین الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حسین رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام سے قبل اور کہنے لگے یا محمد، اے محمد، کان عبد المطلب خیرا لقومہ منک کان یطعمہم الکبد والسنام، کہ تمہارے جو جد امجد تھے عبد المطلب وہ تم سے زیادہ خیر والے تھے. وہ لوگوں کو کیا کھلاتے تھے؟ کبد. کبد یہ جو ہم بولتے ہیں لیور، ہاں، اور السنام یہ جو اونٹنی کے اوپر جو ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو اردو میں؟ کوہان. یہ فیٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور عربوں میں بڑا اس کو اہتمام سے کھایا جاتا ہے اور اس کو پسند کیا جاتا ہے. المہم یہ ہو گیا ہے مثال عبد المطلب. اور عبد المطلب کا ایک اپنا مقام تھا بہت زیادہ. جب وہ قریش، جب وہ یمن کے جو سردار ہیں ان کو جب یعنی بادشاہت ملی تو وہ ان کے ہاں مبارکبادی کے لے گئے تو اس نے ان کو ویلکم کیا. یمن کے جو بادشاہ تھے اس کا نام ہے معد یکرب سیف ابن ذی یزن.
یہ یمن کے بادشاہ بنے تھے. ایک ہے آب زمزم. کیا آپ کو پتا ہے عبد المطلب کے زمانے سے پہلے آب و زمزم کا نام و نشان نہیں تھا, ختم ہو گیا تھا. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں نا آب و زمزم, یہ ختم ہو گیا تھا. اٹ واز انڈر گراؤنڈ, کسی کو نہیں پتا تھا یہ کدھر ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر یہ کرم نوازی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آب زمزم کا انتظام ہو گیا. یہ بعض علماء کہتے ہیں یہ من علامات ارہاصات النبوہ, وہ چیزیں جو نبی کے آنے سے قبل رونما ہوئی ان میں سے ایک چیز یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طرح کئی چیزیں ابھی ہم ذکر کریں گے. اب اس کی ہم آپ کو پوری روایت پیش کرتے ہیں. یہ دلائل یعنی النبوہ ہے, کتاب دلائل النبوہ امام بیہقی کی. اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد المطلب نے ان کو بتایا کہ ایک دن میں سو رہا تھا تو ایک خواب میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا, کیا کہا, احفر طیبہ, کہ اس پاک زمین کو کیا کہتے ہیں, اس کو کھودو, ہاں اس میں تم جانچ پڑتال کرو. تو عبد المطلب کہتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا وما طیبہ, یہ طیبہ کیا ہے؟ تو پھر وہ بندہ چلا گیا. پھر اگلے دن پھر خواب آیا, عبد المطلب کہتے ہیں پھر خواب آیا, پھر اس بندے نے کہا احفر برہ, یہ برہ جو ہے اس کو تم کھودو. برہ کا کیا مطلب ہے؟ برہ کا مطلب ہے وہ چیز جدھر سے ابرار نیکوکاروں کے لیے کوئی چیز پھوٹ کے نکل آئے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پوچھا یہ برہ کیا ہے؟ تو وہ پھر غائب ہو گیا. اگلے دن پھر آیا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا احفر المظنونہ. پھر آخر میں 2-3 دن تک اس طرح کے خواب آتے رہے حتیٰ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ کدھر میں نے کھودنا ہے. تو عبد المطلب ادھر گئے اور انہوں نے جب اس کو کھودنا شروع کیا تو قریش جو ہے وہ دیکھ رہے تھے یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیا ہو گیا اس کو, ہاں ہمارا سردار جو ہے یہ کچھ کھود رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی, اور اس وقت عبد المطلب کے کوئی بیٹے نہیں تھے سوائے ایک کے. ٹھیک ہے نا. اور جب ان کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا الحارث ابن عبد المطلب. ٹھیک ہے. عبد المطلب کے ابھی جب زمزم کے کھودائی کر رہے تھے ایک بیٹا تھا. جب انہوں نے کھودنا شروع کیا اور اس میں سے پانی نکلنے کے آثار آئے, اور جب پانی نکلنے لگا تو سارے قریش جمع ہو گئے اور کہنے لگے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے نا خاندان میں, ہاں جب پیسہ نہیں ہوتا کوئی منہ نہیں لگاتا, جیسے ہی پیسے نکل سارے رشتہ دار ماشاءاللہ پیدا ہو جاتے ہیں ارد گرد سے. یہ بری بات نہیں, لیکن میں آپ کو ایسے ہی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عبد المطلب نے جب یہ کھودا اور قریش نے جب کہا کہ ہمیں بھی اس میں حصہ دیو, عبد المطلب نے کہا بھائی جان تم لوگوں کو کوئی حصہ نہیں ملنے والا. جب میں کھود رہا تھا کوئی نہیں آیا, میں بیچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ, اکیلے بیٹے کے ساتھ میں لگا ہوا ہوں, کوئی نہیں آیا. ہاں اب تم لوگ منہ اٹھا کے آگے ہو مانگنے کے لیے. تو انہوں نے بولا ہم نہیں دیں گے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا, قریش نے کہا ہم اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم ہمیں کوئی حصہ دے دو. انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا, لیکن اگر تم چاہو کسی کو تھرڈ یعنی پارٹی بنا کے فیصلہ کروانے تو میں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا اس زمانے میں بنی سعد کی ایک کاہنہ تھی, اس کا نام تھا حذیم. انہوں نے کہا ہم اس سے پوچھتے ہیں. کاہنہ بولتے ہیں یعنی جو نعوذ باللہ اس زمانے میں جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا, یہ جو آج کل کے عراف کاہن جو غیب کی خبریں جھوٹے ہوتے ہیں, بابے شابے, جو بولتے ہیں میں تمہیں ماضی کی خبر لاؤں گا مستقبل, اس طرح کے بابے شابے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. آج کل کے کوئی جدید پیداوار نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم اس کے پاس جاتے ہیں, اس کے پاس جا کے ہم پتہ کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے. اب وہ جو کاہنہ تھی نا وہ بہت دور رہتی تھی, شام کے قریب. قریش سے بھی 20 بندے گئے اور عبد المطلب نے اپنے ساتھ 20 بندے لے کے وہ نکلے. راستے میں کیا ہوا کہ عبد المطلب کے جو قافلہ تھا ان کا پانی ختم ہو گیا, اور انہوں نے باقی قریش والوں سے کہا یار ہمیں بھی پانی دے دو. بولا بالکل نہیں, یہ نہ ہو ہم تمہیں پانی دیں ہماری بھی حالت تمہاری جیسا ہو جائے. تو پھر عبد المطلب نے کہا یار ہم سارے مرنے والے, سب اپنے اپنی قبریں کھول لیں, بجائے کہ کسی اور کے لیے تکلف کا باعث بنے, قبریں کھود لیں. تو جب انہوں نے قبریں کھود کے موت کی تیاری کی, اتنے میں عبد المطلب نے کہا کہ کیا بولتے ہیں, عبد المطلب نے کہا کہ ہم
بہت دور وہ لوگ نکل گئے ہیں، ہمارے موت قریب آ رہی ہے، اس سے اچھا ہم ایک بار ٹرائی مارتے ہیں ہاں زمین کے اندر، کیا پتا مکہ کی طرح ادھر بھی کوئی پانی نکل آ جائے۔ اب آپ یہ ذرا غور کریں، یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ تو عبد المطلب نے باقاعدہ اس جگہ پر کھودنا شروع کیا، اللہ کا ایسا کرنا ہوا ادھر سے پانی نکل آیا، ادھر سے بھی ایک کنواں نکل آیا۔ تو قریش نے دیکھ کے جو باقی جو 20 بندے جا رہے تھے وہ بھی واپس آ گئے اور بولا آگے جانے کی ضرورت نہیں، ہم مان جاتے ہیں، تم اللہ کے ولی ہو، ہمیں اللہ نے پلا لیا، خلاص ہم تمہیں مانتے ہیں، تم لے لو وہ زمزم کا بیر۔ پھر ادھر سے جا کے عبد المطلب کو یہ بیر زمزم کی ذمہ داری ملی اور اس کے اوپر ان کی ملکیت تھی۔ سمجھ میں آیا؟ یہ الگ معاملہ ہے، انہوں نے عوام الناس کے لیے دے تھے، لیکن ادھر انہوں نے ایک نظر، ایک منت مانگی، یا ایک آپ کہتے ہیں نظر انہوں نے کی، کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بچے دیے تو اس میں سے میں ایک کو اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا۔ ہاں یہ انہوں نے کہا کہ یہ میری طرف سے منت ہے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کو، ابھی یہ آگے آئے گا قصہ، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے بچے دیے اور کیا انہوں نے ذبح کیا نہیں کیا، یہ آگے آئے گا۔ ادھر ہم ایک اور قصے کے اندر جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب ایک دم تو 11 بچے نہیں آئے نا، عرصہ لگا۔ اس وقت تک کیا ہوا؟ ایک اور بڑا حادثہ۔ یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے قبل کے ارہاسات النبوہ ہیں، یعنی وہ چیزیں جو آمد کی یعنی کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ دوسرا جو حادثہ، جو سب سے بڑا حادثہ ہے، وہ ہے حادثۃ الفیل، ہاں جو ہاتھی کا جو معاملہ ہے اور ابرہہ نے کیا 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 نہیں کیا، یہ ایسا حادثہ تھا جو تاریخ العرب میں، عرب کی تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور یعنی اس حادثے کے بعد عرب کی تاریخ بدل گئی، عرب کی تاریخ آپ کہہ سکتے ہیں ادھر سے بدل گئی۔ اور حتیٰ کہ یعنی اس میں معاملہ کیا تھا، ایک شخص جو یمن میں نجاشی کا، اس زمانے میں حبشہ کے انڈر نجاشی یمن آتا تھا، اور جو حبشہ آج کل، اب حبشہ کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایتھیوپیا، ہاں انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایتھیوپیا، ایتھیوپیا پتہ نہیں کیا، عربی میں تو ایتھیوپیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو یمن کا جو عامل ہے یہ اس کے انڈر ہے، یمن بھی نجاشی کے انڈر ہوتا تھا، حبشہ کے انڈر۔ تو ادھر کا جو حاکم تھا وہ تھا ابرہہ الاشرم، ٹھیک ہے، ابرہہ الاشرم اس کا نام ہے۔ اور اس نے صنعاء میں ایک بہت بڑا کنیسہ بنایا، کس کے نام پر؟ نجاشی کے نام پر۔ ہاں جیسے ہوتے نا یہ چھوٹے موٹے وزیر اپنے افسروں کو، اپنے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اسی طرح انہوں نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے ایسا کنیسہ، ایسا عبادت خانہ بنایا، جو کنیسہ بولتے ہیں چرچ کو، ٹھیک ہے، کیونکہ نجاشی جو ہے وہ کرسچن تھا، ٹھیک ہے، عیسائی تھا۔ اور اس نے، ابرہہ نے نجاشی کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ایسا وہ بنایا ہے چرچ جو عرب کے کعبے سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور میں عرب کو بھی اس طرف لے آؤں گا۔ اب یہ بات عربوں میں پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ فلما تحدثت العرب بکتاب ابرہہ ذلك النجاشی، تو پھر ایک بندہ کنانہ سے اس نے یہ خبر سنی، اس کو بڑا برا لگا، کیونکہ عرب جو ہے چاہے کفار ہی کیوں نہ ہو لیکن ان کے دلوں میں کعبہ کی ایک تعظیم ہے۔ تو انہوں نے، اس بندے نے کیا کیا آپ ذرا دیکھیں نا، اس نے کیا گستاخی کی، دیکھیں اس کو اتنا غصہ آیا اس کنانے والے بندے قریش کا، وہ گیا اس چرچ میں اور ادھر اس نے وہ رات کو جا کے ادھر اس نے قذارت، گندگی پھیلائی، ہاں، اور مردار جو جانور ہے اس کو ادھر پھینکا اور اس کے خون لگایا، ہاں، یعنی اس ابرہہ کو اس نے پوک کر دیا، اس کو جن چرا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ابرہہ کو اتنا غصہ آیا اور اس نے کہا اب تو میں جا کے اس کے گھر کو تباہ کروں گا، بیت اللہ کو ختم کروں گا۔ یہ تاریخی روایت میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر ابرہہ اس نے ایک بڑا لشکر تیار کیا اور وہ لے کے نکلا، جس میں 9 یا 10 ہاتھی تھے، عربوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا، بعض روایات میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنے لیے اس نے سب سے بڑی ہاتھی کو چنا
اور اس ہاتھی کا کیا نام تھا؟ محمود. ٹھیک ہے, یہ بعض روایات میں ہے. ٹھیک ہے, اور جب وہ نکلے تو عرب میں یہ خبر یعنی BBC والوں سے بھی تیز, ایسے برق رفتار میں پھیل گئی کہ سارے عرب لوگ حیران پریشان کہ وہ اب کیا کریں, اور ان کے اوپر یہ بجلی کی طرح یہ خبر گری. تو پھر جب ان کو پتا چلا کہ یہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں تو یمن کے بعض بڑے لوگ ان کی طرف گئے. ہاں, یمن کے بعض بڑے لوگ, جن میں ایک ہے نام جس کا نام ہے ذو نفر, اس نے اپنی قوم کو بلایا اور وہ ابرہہ کے پاس گئے اور ابرہہ کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا, یعنی اس کے ساتھ لڑائی کی, اس کے ساتھ جنگ کی. لیکن ابرہہ کے سامنے وہ نہیں چل پائے, ان کو انہوں نے ختم کر دیا سوائے اس ذو نفر, اس شخص کے. اس شخص کو جب قتل کرنے آئے تو اس نے بولا کہ ایھا الملک, اے ابرہہ مجھے قتل نہ کریو, میں تیرے کام آؤں گا. تو اس نے اس کو اپنے ساتھ ملوا لیا. اسی طرح جب ابرہہ آگے گیا تو پھر ایک اور قوم ہے اس کا, یعنی خثعم جس قوم کو کہتے ہیں, ان کا جو سردار ہے نفیل ابن حبیب الخثعمی. یہ قبیلہ خثعم, یہ شہران, ناحس, یہ جگہوں کے نام ہے عرب میں. وہ نکلے, انہوں نے بھی ابرہہ کے ساتھ جنگیں لڑی, وہ بھی ہار گئے. اور ابرہہ نے بھی اس بندے کو قتل کرنا چاہا, ان کے نفیل ابن حبیب الخثعمی کو. تو نفیل نے کہا تو مجھے قتل مت کریو اے بادشاہ, میں تیرے لیے دلیل بنوں گا, یعنی گائیڈ بنوں گا. آئی ول گائیڈ یو ٹو دا مکہ. اب دیکھو نا حالت, بندہ پہلے کعبہ کے لیے مر رہا تھا, اب وہ کعبہ تک لے جا رہا ہے. راستہ موت آئے تو کیا کیا نہیں کرتا انسان. پھر کیا ہوا, پھر ابرہہ آگے نکلا, آگے جاتا جاتا پھر وہ طائف کے قریب پہنچا تو طائف والے بھی نکل آئے. اس میں ایک شخص تھا مسعود ابن متعب الثقفی, مسعود ابن معتب الثقفی. وہ بنو ثقیف, یہ جو حجاج بن یوسف الثقفی ہے نا, ان کے باپ دادا. ٹھیک ہے, یہ لوگ نکلے. وہ لوگ بھی یہ ابرہہ کے سامنے لڑنے کے لیے نکلے تھے؟ نہیں. یہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ نکل کے کیا کہتے ہیں, یہ سنیں آپ ذرا. کہتے ہیں فقالوا له ایھا الملک, اے بادشاہ, غور کریں آپ ذرا ان کا. انما نحن عبیدک سامعون لک مطیعون, ہم تو آپ کے غلام ہیں. ہاں, سامعون لک, ہم آپ کی بات سنیں گے. مطیعون, ہم آپ کے فرمان بردار ہیں. لیس عندنا لک خلاف, ہمارے اور آپ کے درمیان میں کوئی خلاف نہیں ہے. ولیس بیتنا ھذا البیت الذی ترید, اور ہمارا گھر وہ گھر نہیں ہے جس کی طرف تم جا رہے ہو. کیونکہ بنو ثقیف کعبۃ اللہ کی پوجا نہیں کرتے تھے, بلکہ انہوں نے اپنا ایک بیت اللات بنایا ہوا تھا ثقیف میں, طائف میں. تو انہوں نے کہا جب تک تم ہمارے گھر پہ حملہ نہیں کرتے تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں. اور وہ انہوں نے کیا کیا, نحن نبعث معک من یدلک علیہ, ہم بھی تمہیں راستہ دکھلائیں گے. اور پھر ابرہہ نے بھی ان کو چھوڑ کے وہ آگے چلا گیا. اسی طرح جب وہ آگے چلتے رہے تو پھر کیا ہوا, پھر ابرہہ نے ایک بندے کو, یعنی ایک شخص, ایک جگہ ہے جس کو بولتے ہیں المغمس. یہ مکہ کے قریب ہے طائف کے بعد, مکہ کے قریب طائف کے بعد, یعنی مینا مزدلفہ عرفات سے پہلے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ میں سے کوئی مکہ میں گھومتا پھرتا رہتا ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا. ادھر ابرہہ نے یہ حکم دیا کہ ہم آج ادھر پڑاؤ ڈالتے ہیں. اور ایک شخص تھا حبشی, اسی کے یعنی فوج کا بندہ, الاسود ابن مقصود, اس کو کہا کہ جاؤ اور یہ عربوں کے بیر بکریوں پہ حملہ کرو اور ادھر سے ہمارے لیے کچھ چیزیں لے آؤ. تو یہ گیا اور اس نے حملہ کیا اور ادھر سے کئی اموال, کئی بیر بکریاں لے آئے. اس میں سے اس نے عبد المطلب ابن ہاشم, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے, ان کے 200 اونٹنیوں پر قبضہ کیا. اور اس وقت عبد المطلب قریش کے سردار تھے, مکہ کے سردار تھے, کنانہ اور حذیل کے سردار تھے. اور عبد المطلب کو بھی پتہ چل گیا تھا. کیا پتہ چل گیا تھا؟ کہ یہ ابرہہ پہنچ چکا ہے. تو ابرہہ نے ایک شخص حناطہ الحمیری, اس کو مکہ بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس مکہ کے سردار سے کہو
کہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے اس گھر کو نیست و نابود کرا، تمہارے ساتھ میرا کوئی پھڈا نہیں ہے۔ ہاں کیا معصومانہ سوال ہے، ہاں جیسے وہ کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ادھر تمہارے جنگ کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ میں ادھر اس گھر کو ختم کرنے آیا ہوں، تو تم میں سے اگر کوئی میرے راستے میں نہیں آئے گا تو میں کچھ نہیں کروں گا، تم لوگ سائڈ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا ذرا سنیں، واللہ ما نرید حربہ، خدا کی قسم ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، وما لنا بذلک من طاقہ، اور ہمارے پاس کوئی طاقت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ ھذا بیت اللہ الحرام، یہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ الحرام، وبیت خلیلہ، اور یہ حضرت ابراہیم کا گھر ہے۔ فإن یمنعہ منہ فہو بیتہ وحرمہ، اگر کوئی روکنے والا ہے تو وہ اللہ ہی روکے گا۔ وَإِن يُخِلُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اور اگر اللہ چاہے اس کو چھوڑ دے گا۔ تو خدا کی قسم ہمارے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ تو حناطہ نے کہا عبد المطلب کو کہ تم آ جاؤ ہمارے ساتھ ابرہہ سے ملنے یا ہمارے لشکر کو دیکھنے۔ تو عبد المطلب نکل گئے، ادھر جا کے انہوں نے سفارش کروا کے ابرہہ کے دربار میں پہنچے۔ تو عبد المطلب جو سردار ہوتا ہے وہ ایسا للو پنجو تھوڑی ہوتا ہے، اس کا ایک روب ہوتا ہے، ایک دبدبہ ہوتا ہے، اور وہ دیکھنے بھی بڑے خوبصورت، لمبے تڑنگے۔ ہاں تو جب ابرہہ نے دیکھا کہ یہ سردار مکہ آیا ہے تو کیا کیا، ابرہہ نے نہیں چاہا کہ اس کو وہ اپنے تھرون پہ بٹھائے ساتھ، تو ابرہہ بھی عبد المطلب کے ساتھ نیچے بیٹھ گیا۔ یہ دیکھیں، فنزل ابرہۃ عن سریرہ فجلس علی بساطہ، اور بیٹھ گیا نیچے عبد المطلب کے ساتھ، اور کہا قل لہ حاجتک، ترجمان مترجم کو کہا کہ عبد المطلب سے پوچھو تمہاری کیا حاجت ہے۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا کہ اس بادشاہ سے کہو مجھے میرے 200 اونٹ واپس کر دے۔ ہاں اب دیکھیں نا ذرا، تو ابرہہ کہتا ہے کہ جب ابرہہ نے یہ سنا تو اس کو تعجب ہوا، اور ابرہہ کہتا ہے میں نے جب تمہیں دیکھا مجھے تعجب ہوا کہ یار یہ مکہ کا سردار آیا ہے، تو میں نے تمہیں بڑی تعظیم سے تمہاری تکریم کی، لیکن جب تم نے بات کی تم نے اپنا مقام گرا دیا۔ تم 200 اونٹنیوں کی بات کرتے ہو اور میں تیرے اور تیرے آباء و اجداد کے جو بیت اللہ ہے اس کو تباہ کرنے آیا ہوں، اور تم مجھے اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ یعنی تم نے مجھے اگنور کر دیا، کیونکہ وہ خود ایک ایگوئسٹک پرسن تھا نا، نارسسٹک بندہ، جب اس کو اگنور کیا جائے اس کو آگ لگتا ہے۔ تو عبد المطلب نے کیا کہا انی انا رب الابل، میں اس اونٹنیوں کا میں مالک ہوں۔ ہاں وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، اور اس گھر کا مالک ایک ہے، وہ روکے گا تمہیں۔ فقال ابرہہ، تو ابرہہ نے کہا ما كان ليمتنع مني قال انت وذاك، ابرہہ نے کہا میرے سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو عبد المطلب نے کہا تم اور اس گھر کا مالک جانے، مجھے میرے 200 اونٹ دے دو بس۔ اب یہ بھی سنیں، جب ابرہہ نے پھر حکم دیا کہ عبد المطلب کو اس کے 200 اونٹ دے دو بھائی جان، اب جب 200 اونٹ دیے ابرہہ نے تو کیا ہوا، عبد المطلب نے کیا کیا، قلدہ کا کیا مطلب ہے، نشانی لگا دی۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ہدی اضحیہ جو قربانی کے بکرے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ نشانی لگاتے تھے، تو عبد المطلب نے ان اونٹنیوں کے اوپر نشانی لگا دی، اور اس کے اوپر کیا کیا، ایک جو اشعر البدنہ، یعنی اس کے اوپر اس کے جو سکن یا جلد کے اوپر خنجر سے یوں وہ ایک نشانی لگاتے، اور کہا کہ یہ اللہ کے لیے قربان 200 اونٹنیاں، اور اس کو حرم میں بھیج دیا، اور کہا اگر انہوں نے اللہ کے لیے دی ہوئی اونٹنیوں پر حملہ کیا تو پھر اللہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ اور عبد المطلب نے یہ اشعار پڑھے، ہاں اللہ سے مدد مانگتے ہوئے یہ اشعار پڑھے، لاہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک۔ عبد المطلب نے کہا کہ بندے اپنے ٹرپ، اپنے قافلے کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے قافلے کی حفاظت کر۔ لا یغلبن صلیبہم ومحالہم غدوا محالک،
یہ نہ ہو کہ یہ صلیبی بندے تیرے جگہ پر آپ کر قبضہ کر لے. ان کنت تارکہم وقبلتنا فامر ما بدا لک، اگر تو ان کو چھوڑنے والا ہے اور ہمارے قبلے کو بھی ان کے حوالے کرنے والا ہے تو جو تو چاہے کر گزر. یعنی وہ ایک انداز میں اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے. اب جب ابرہہ نے پھر تیاری کر لی اور اپنے لشکر کو موٹیویشنل سپیک دی کہ سب تیار ہو جائیں، اور جب وہ لوگ نکلے، اور یہ وادی ہے، اگر آپ میں سے کسی نے حج کیا ہو، مینا مزدلفہ کے درمیان ہوتا ہے وادی محسر، جدھر وہ بولتے ہیں ادھر ٹھہرنا نہیں چاہیے، جلدی جانا چاہیے. ادھر جب ابرہہ پہنچا تو ابرہہ کا کیا بولتے ہیں ہاتھی تھا محمود، یہ ادھر رک گیا اور ادھر اس نے اپنا بیڑا لگا دیا. ادھر سے وہ ہلا نہیں، حتیٰ کہ جب اس کو شام کی طرف کرتے وہ نکل پڑتا، یمن کی طرف کرتے نکل پڑتا، مختلف رخ کی طرف کرتا وہ نکل پڑتا، لیکن جیسے مکہ کی طرف کرتے وہ رک جاتا. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ ایک جو شخص ہے جو نفیل ابن حبیب الخثعمی، اس نے آ کے اس یعنی ہاتھی کے کان میں یہ کہا فَإِنَّكَ فِي بَلَدِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اس کو کہا کہ تو اللہ کے بلد حرام میں ہے، صرف یہ کہا. بعض روایت میں یہ ہے. المہم انہوں نے اس محمود کو مارا بھی، ہر چیز کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں چلا. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے طیر ابابیل بھیجا. اللہ تعالیٰ نے طیر ابابیل کو سمندر کی طرف سے بھیجا، بعض روایات میں ہے، ٹھیک ہے نا. اور طیر ابابیل جو ہے، ابابیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جماعت در جماعت، ٹھیک ہے. یعنی ایک پارٹی جا رہی ہے، اس کے پیچھے ایک اور پارٹی، اس کے پیچھے ایک اور پارٹی، قافلہ در قافلہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو طیر ابابیل تھے ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ آپ کہہ سکتے خدائی ربانی الہی ایٹم بم، ان کے چونچ میں ایک کنکر، ان کے دونوں پاؤں میں ایک ایک کنکر، یعنی ہر پرندے کے ساتھ 3 کنکریاں ہوتی تھی. اور روایات میں ہے کہ یہ جو کنکریوں کا سائز کتنا ہوتا؟ کحجم الحمص او العدس، عدس بولتے دال کے دانے کے برابر، یا اس سے بھی بڑا، چنے کے دال کے برابر بھی آپ کہہ سکتے، ٹھیک ہے. حمص، یہ حمص آپ کو پتہ ہے عرب والے اس کو کیا بولتے ہیں؟ چک پیس. ہاں، اس کے برابر. اس کو اردو میں کیا ہوتا ہے یار؟ چک پیس کو چنے کے دال، المہم چنے کہہ لے، اس سائز کے، یعنی کنکریاں اللہ تعالیٰ نے یہ ان پرندوں کے ساتھ رکھے ہوئے تھے. تو جس کے اوپر لگتا وہ ہلاک ہو جاتا. اور اکثر کو یہ کنکریاں لگی سوائے بعض کے، بعض بھاگ سکے لیکن آخر میں وہ ہلاک ہو گئے. حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ ابرہہ الاشرم خود بھی وہ نکل پڑا، بھاگ سکا، لیکن وہ صنعاء یعنی یمن کے دارالحکومت تک پہنچنے تک اس کے انگلیاں ایک ایک کر کے یہ نکلنا شروع ہو گئے، حتیٰ کہ وہ بھوسے کی طرح، بسم کی طرح بن گیا. جیسے کہ قرآن میں بھی ہے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، یہ جو گھاس ہے نا، گھاس دیکھا نا آپ نے، اس کو جب وہ پیستے ہیں کرتے ہیں اس طرح وہ بن گیا. آخر میں بالکل ہی وہ ہلاک ہو گیا اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نشانی بنائی، یعنی عبرت کا ان لوگوں کے لیے جو مکہ اور حرم پر بری نظروں سے دیکھتے ہیں. اور اس حادثے کے بعد پورے عرب میں اسی کی آواز اور اسی بارے میں گفتگو ہونے لگ گئی، اور یہ حادثہ بڑا مشہور ہوا. اور اب اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جو ہے اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے نا؟ یہ سوال جنون ہے نا. اس کا ہم آپ کو ابھی جواب بتاتے ہیں. سب سے پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے یہ جو حادثۃ الفیل کے ذریعے
تمام عرب کے جو توجہ ہے وہ کس کی طرف کیا؟ کعبہ کی طرف، پہلی بات۔ دوسری بات یعنی یہ بھی یاد رکھیں کہ عرب میں یہ مشہور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ نے دفاع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ اصحاب فیل آئے تو سب کی نظریں مکہ کی طرف ہو گئی، ایسا لگے کہ کوئی چیز ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جب یہ حادثۃ الفیل ہوا اس کے بعد ہر چیز کی نسبت کس کی طرف ہونے لگی؟ عام الفیل کی طرف۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے، ہاتھی والے سال میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک مقام ہے۔ اور آگے میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے کتنے بچے دیے بعد میں؟ کل 11 لڑکے۔ اور جب وہ زمزم کھود رہے تھے کتنے تھے ان کے ساتھ؟ صرف ایک، جس کا کیا نام تھا؟ حارث۔ ماشاء اللہ، دیکھیں نا، خواتین آگے چلے گئی بھائی جان۔ ہاں اچھا جی، اب 11 لڑکے عبد المطلب کے کون کون تھے یہ سنیں آپ ذرا۔ نمبر 1 جو سب سے بڑا تھا وہ تھا الحارث، اور یہ سب سے بڑا تھا، اور ان کی امی کا نام تھا صفیہ بنت جندب۔ اور دوسرے نمبر پر جو بیٹا تھا وہ تھا الزبیر، اور ان کی امی تھی فاطمہ بنت عمرو بن عائذ المخزومیہ۔ تیسرا جو بیٹا تھا وہ ہے ابو لہب عبد العزى وامہ آمنہ بنت ہاجر، ٹھیک ہے، یہ وہی ابو لہب ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا بیٹا جو ہے وہ ہے المقوم، اور اس کی امی حالہ بنت وہیب، اور 5واں بیٹا ضرار، 6واں بیٹا ابو طالب، ہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، یہ سارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ اور 7ویں جو ہیں وہ ہے جہل، ٹھیک ہے، اور بعض روایت میں حجل، المہم۔ 8واں بیٹا عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد امجد۔ بعض لوگوں کے ہاں یہ مشہور ہے کہ عبداللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں وہ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، نہیں، ان کے بعد اور بھی 2 بیٹے تھے جن کا نام ہے حمزہ اور العباس، ٹھیک ہے، یہ دونوں حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی ہیں یہ دونوں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو 11 بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ 6 بیٹیاں، اور صفیہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ، اروہ، برہ، ٹھیک ہے، یہ 6 بیٹیاں اور 11 لڑکے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بیٹے دیے اور ان کا جو انہوں نے جو منت مانگی تھی، کیا کہا تھا؟ یاد ہے کیا کہا تھا؟ ایک کو ذبح کر دوں گا اللہ کے لیے۔ اب انہوں نے تیاری کر لی، اب انہوں نے کہا اب ٹائم آ گیا ہے جو میں نے نظر اور منت مانگی تھی اس کو پورا کروں۔ قریش نے، کنانہ نے، یعنی جتنے بھی جو قبائل قریش ہیں انہوں نے منع کیا، انہوں نے کہا آپ ایسا نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا جو میں نے وعدہ کیا ہے یا جو میں نے قسم کھائی ہے وہ میں نے کر کے ہی رہنا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اس کے لیے قرآن دازی کی۔ کیا کی؟ قرآن دازی کی۔ اب قرآن دازی میں کس کا نام آیا؟ عبداللہ کا نام آیا، ہاں حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ اب جب حضرت عبداللہ کا نام آیا تو کیا ہوا پھر؟ اب ان کو ذبح کرنے کی تیاری ہو گئی۔ تو قریش نے بڑا منع کیا، اور ان کے جو یعنی ننہیال جو ہوتے ہیں، ہاں ددھیال، سب نے ان کے اوپر چڑھائی کر دی کہ آپ اس کو ذبح نہ کریں، یہ وہ۔ تو اب انہوں نے، عبد المطلب نے کہا میں اپنے وعدے، اپنے نظر اور اپنے منت کا کیا کروں یہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا پھر وہ عرافہ کے پاس چلتے ہیں، وہ جو کاہنہ ہے، ہاں جس نے حجاز والی، تو اس کے پاس گئے اور اس کے پاس جا کے انہوں نے مشورہ کیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ تم لوگوں کے ہاں ایک بندے کی دیت کتنی ہے؟ دیت کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کوئی قصاص ہو یعنی ایک بندے کی قیمت کیا ہے؟ تو اس زمانے میں ایک بندے کی قیمت ہوتی تھی 10 من الابل، 10 اونٹنیاں، ٹھیک ہے۔ تو اس کاہنہ نے کہا
کہ تم ایک یعنی کٹورے میں عبداللہ کا نام رکھو اور ایک کٹورے میں 10 اونٹنیوں کا وہ رکھو، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں قرآن دازی کرو، اور جب تک مثلا عبداللہ کا نام آتے رہے تم 10 ڈبل کرتے جاؤ، یعنی ایک بار ہاتھ ڈالا پھر عبداللہ نکلا تو دوسری بار ڈالنے سے پہلے آپ نے اور 10 میں اضافہ کر دیں تو کتنے ہو جائیں گے؟ 20 اونٹنی. تیسری بار پھر ڈالا تو پھر عبداللہ نکلا، انہوں نے 10 اور ڈال دیے تو کتنے ہو گئے؟ 40. پھر اور ڈالا پھر عبداللہ نکلا، انہوں نے پھر ایک اور ڈالا تو 50 اونٹنیاں. اسی طرح کرتے کرتے آخر کار 100 اونٹنیوں تک پہنچ گئے. پھر کیا نکلا؟ پھر عبداللہ نکلا. نہیں نکلا، بلکہ وہ 100 اونٹنیوں کی باری آئی. ہاں تو انہوں نے کہا دوبارہ کرو دوبارہ کرو. 3 بار کر کے تاکید کرنے کے بعد پھر انہوں نے حضرت عبداللہ کے بدل 100 اونٹنیاں ذبح کر دی. ٹھیک ہے نا؟ ادھر سے پھر ہمارے اسلامی تاریخ میں ایک بندے کی دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹنیاں. یہ ادھر سے شروع ہوئے میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو پتا ہو. تو پھر عبد المطلب نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹنیاں ذبح کی اللہ کے دربار میں. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد المطلب کا کیا مقام تھا اور اس زمانے میں کس طرح کے واقعات رونما ہوئے. اور یہ واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آب زمزم کا نکلنا، اور یعنی یہ ابرہا کا آنا اور اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ، اور اسی طرح اللہ نے عبد المطلب کو 11 بیٹے دیے اس عرصے میں. یہ ساری ایک انداز میں قریش کے لیے بھی اور عالم عرب کے لیے بھی ایک توجہ کا باعث تھا کہ there is something happening. What is that؟ سب کے توجہ کا مرکز بن گیا تھا. پھر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے اخوان؟ اس ابھی جو ہم نے پڑھا اس میں ہمارے لیے کیا کیا عبرت ہیں؟ What are the lessons from these stories? These are not just stories guys. These are realities. ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی فینٹیسیز نہیں ہے، یہ باقاعدہ ہماری کتابوں میں ہے. اور اگر آپ کو میں اس کے حوالے جات چاہیے تو وہ بھی میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں سارے. یہ پوری میں نے ابھی جو ہے نا پڑھنے کا سٹائل ہی میں نے چینج کر لیا، ورنہ پچھلے سیشن میں ہم وہ پریزنٹیشن وہ مجھے مزہ نہیں آتا، وہ ہے نا امریکن سٹائل ہے. یہ ہمارا اصلی خالص ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ ہم ایک کتاب کو پڑھیں. اس میں سے یہ کتاب میں نے بولا ادھر سے ہم پڑھیں. یہ کتاب ہے اللؤلؤ المکنون. یہ بالکل جدید ماشاءاللہ سیرت پر سب سے بہترین کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب. رحیق المختوم ہے، لیکن آج کل رحیق المختوم بھی ہے، لیکن I prefer this because it's ماشاءاللہ. رحیق المختوم کتاب ہے نا، جس کو انگلش میں کیا نام ہے؟ نیکٹر، سیل نیکٹر. ہاں وہ شیخ صفی الرحمن مبارک فری، وہ بھی بڑی بہترین سیرت کی بڑی کتابیں ہیں. لیکن آج یہ بڑی بہترین کتاب ہے ماشاءاللہ، عربی میں ہے. تو میری کوشش ہے ہم اس کو پڑھیں. اس میں ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں اوتھینٹک بھی ہے، ڈیٹیل بھی ہے، اور اس میں ہم فوائد بھی اخذ کر سکتے ہیں. تو جو لیسنز ہیں، نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ عرب کو تیار کر رہا تھا، عرب لوگوں کو تیار کر رہا تھا اس طرح کے حادثات رونما کروا کر. دوسرا لیسن کہ جب بھی کوئی کعبۃ اللہ یا حرم کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے بیت کی، اپنے گھر کی. آپ لوگوں میں سے شاید پتہ ہو نہ ہو، تاریخ اسلامی میں کئی ایسے قبائل، ایسے قوم، ایسے یعنی لشکریں آئی ہیں جنہوں نے مکہ کو میلی نظر سے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بندوں کے ذریعے نیست و نابود کیا. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، تیسرا جو سبق ہمارے لیے یہ ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کفار قریش، عبد المطلب، عبداللہ، ان کا بھی اللہ کے اوپر کسی نہ کسی حد تک یقین
اور بھروسہ تھا. لیکن ہم ان کو کیوں کفار مانتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اللہ کے نبی نے بھی ان کو دعوت اسی لیے دی. ٹھیک ہے، ورنہ ان کی طرف اسلام آنے کا کیا وہ تھا. 5ویں چیز کہ اللہ کے کاموں میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے. جب عبد المطلب نے کہا نا کہ وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَحْمِيهِ، تو اللہ تعالی حمایت کرنے والا ہے. بس آپ کا، ہمارے پاس تو آج کل عبد المطلب کے لیول کا بھی یقین نہیں ہے. یہ ہے نا، ہم صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے چند پوائنٹس ہیں جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں، اور مزید انشاءاللہ اور بھی ملیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور اس کو صرف جسٹ اے سٹوری یا یہ وہ نہ سمجھے، بلکہ اس میں ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، اور آگے بھی بہت سارے انشاءاللہ ہمارے لیے اسباق ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، یعنی ولادت سے قبل کے کیا حالات ہیں، تو آپ سوچئے ولادت کے بعد کیا کیا ہوں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Donate us to bring change in society and make a meaningful impact. Account number 025104104955861. Mizan Bank for international donation. Patreon.com/YouthMattersPK. Follow us to stay connected and see the difference you're making.